شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی غمی کوئی خوشی ہو جائے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جن باتوں کے اوپر ہم نے پوری زندگی عمل کرنا ہے اور بعد میں انہی باتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، ہم نے وہ آج تک خود اپنی آنکھوں سے پڑھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائرز۔ آج ہم بات کریں گے عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز کے بارے میں، جس کے بارے میں مرنے کے بعد روز قیامت سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اگر اس سوال میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے حق میں جنت آئے گی، اور اگر اسی سوال میں ناکام ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ ہم ناکام لوگوں میں شامل ہوں۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 700 سے زیادہ مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے انسان کی اور جنوں کی تخلیق کیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور ہم اس دنیا میں آ کر تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا ہے۔ ہم زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کے اندر چلے گئے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد بھلا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، جس کا اللہ رب العزت نے روز قیامت حساب بھی لینا ہے، اور یہ مرنے کے بعد قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بھی ہوگا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری 5 وقت کی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو نماز کے بارے میں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ قرآن اور احادیث ہمارے پاس 2 ذرائع ہیں جن سے ہم نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی لینی ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں 700 سے زائد مرتبہ حکم آیا ہے کہ نماز ادا کریں، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ احادیث کیا چیزیں ہیں؟ احادیث ان اعمال، قول اور افعال کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل احادیث میں صحابہ کرام نے لکھ لیا، جو آج ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ احادیث کی یہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح 7 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل لکھا ہوا ہے، اور ان کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، اس سے کم درجے کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، صحیح بخاری کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ آج ہم ایک ایک سٹیپ کر کے نماز میں جو چھوٹی چھوٹی خامیاں نظر آتی ہیں، ہم آج ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کریں گے نیت سے۔ ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر، منہ طرف میرا قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ میرا آپ سے سوال ہے، میرے دوست، میرے محسن، میری بہن، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع سے لے کر آخر تک کون سی زبان میں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ عربی زبان میں۔
واش روم میں داخل ہوتے ہیں عربی زبان میں دعا پڑھتے ہیں، واش روم سے باہر نکلتے ہیں عربی زبان میں دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو عربی زبان میں دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عربی زبان میں دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں عربی زبان میں دعا پڑھتے ہیں، پوری کی پوری نماز عربی زبان میں پڑھتے ہیں، پھر یہ نیت ہم اردو زبان میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دے کے مجھے بتانا ہے۔ میرے دوست، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ہم اٹھے کس لیے؟ ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں کیا چیز چل رہی تھی؟ نماز پڑھنی، اس لیے اٹھے۔ استنجا کیا، وضو کیا، نماز کے لیے مسجد گئے اور جا کر اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہو گئے۔ نیت کیا تھی ہماری؟ کہ نماز پڑھنی۔ ہمارے تمام کام، وضو، استنجا، چل کر مسجد میں جانا، یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل تھی کہ ہماری کوئی دل میں کوئی نیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک بھی نماز ایسی نہیں ملتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرتے۔ ایک تو نیت جون سی ہے، اس کا معاملہ ہمیں بہتر بنانا ہوگا۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے میں 3 سے 4 قسم کے مساجد جون سی ہیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہے، اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں۔ ان میں گروہ ایسا ملتا ہے جن کی مساجد میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے بلند آواز کے ساتھ آمین کی آواز ہمیں ملتی ہے۔ یعنی کہ جب امام پہلی رکعت میں الحمدللہ سے آغاز کر کے ولدالضالین کہتا ہے تو بلند آواز کے ساتھ لوگ آمین کہتے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بلند آواز کے ساتھ آمین کہا یا خاموشی اختیار کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 780 سے لے کر 781، 782، 783، 4 احادیث یکے بعد دیگرے ملتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تو اتنی بلند آواز کے ساتھ ہم آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولدالضالین کہے اور اس وقت تم آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوٹ کر لیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 780 سے لے کر 783 تک یہ ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث نہیں، 4 احادیث یکے بعد دیگرے ملتی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں جو نماز کے اندر ہم نے اپنی درستگی کرنی۔ 2 رکعت نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کر لیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سیدھے ہو کر جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 2 سے 3 دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک بہت چھوٹی سی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو اپنا معمول بنائیں۔
चौथी बात जिसके बारे में हमें नमाज में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है, रफ़ा यदैन के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रफ़ा यदैन करते थे कि नहीं? आए सही बुखारी से अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं, जो अहादीस की बुक्स में से सबसे आला है, सही बुखारी की 735 से लेकर 736, 737, 738 ये 4 अहादीस हमें मिलती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन का हुक्म दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इसको मामूल भी बनाया। हमें भी चाहिए कि हम रफ़ा यदैन को अपनी ज़िंदगी में अपनी नमाज़ों का हिस्सा बनाएं। अहादीस के हवाला जात मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मोहसन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका दिल करे तो आप फ़ौरन जौन सा है अहादीस की बुक्स खोल लें। आपके पास कोई भी ज़रिया जिससे आप रहनुमाई ले सकते हैं, वहाँ पर इन अहादीस की जांच परख कर सकते हैं कि क्या ये मेरी बातें सच्ची हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर भी कीजिएगा। या 5वीं खामी जो हमारे अंदर पाई जाती है, जिसको हमने बेहतर बनाना है, जब मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होती है तो हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये कलमात बहुत ही आला हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, हमें ये पढ़ने चाहिए। लेकिन कब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम को करने के लिए कुछ तरीके बताए। कलमा सबसे आला, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़लुल दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कि सबसे अफजल जिक्र जौन सा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें क्या तालीम दी, हमें किस कलमात को पढ़ने का हुक्म दिया? अगर हम मुतालिया करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, तो सहाबा फरमाते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते 1 बार अल्लाहु अकबर और 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और सहाबा फरमाते हैं हम जान जाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा हुक्म हमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने के लिए कहा वो है कुल हुवल्लाहु अहद। कितनी आसान सूरा है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान हुई है। अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ नमाज के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने का हुक्म दिया है। खुद भी पढ़ा और सहाबा को भी हुक्म दिया, और उम्मतियों के लिए भी यही मैसेज है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ने का हमें हुक्म दिया। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी मौजूद है कि जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, उस शख्स और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी मौत हायल है। जैसे ही उसकी मौत होगी वो सीधा जन्नत में जाएगा। फिर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल किया, हमें भी हुक्म दिया तस्बीहात फ़ातिमा का। तस्बीहात फ़ातिमा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन भर के कामों से थक जाती हूँ,
مجھے کوئی لونڈی کا بندوبست کر دیں جو میرے کام کاج کر دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میں لونڈی سے بہتر تجھے وظیفہ نہ دوں؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے ابا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دن بھر کی تیرے جسم کی تھکاوٹ جو سی وہ دور ہو جایا کرے گی۔ دیکھیں جب اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے 2-3 اور دعائیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے جن کے حوالہ جات ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمات کی، کلمہ طیبہ کی، اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھا ہو۔ میرے دوست، میرے محسن، میرے بھائی، میرا مقصد آپ کو نماز کی طرف لانا ہے، صحیح نماز کی طرف۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے نبی روزہ کیسے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مجھے تم روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حج کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حج میں کرتا ہوں ویسے ادا کرو، حج کے امور مجھ سے سیکھو۔ یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، میں کوئی بات کہوں ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، وہ سچ نہ ہو۔ کیا میری باتیں دین ہے؟ نہیں، میری باتیں دین نہیں ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا جو اعمال کرتے آئے ہیں کیا وہ دین ہے؟ کیا ہمیں آنکھیں بند کر کے ان باتوں کے اوپر عمل کر لینا چاہیے؟ کیا یہ بالکل ریالٹی ہے؟ تو میرے دوست بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے، علم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، علم دیا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی سمجھ اور بوجھ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا ریالٹی کیا ہے؟ کون صحیح عقیدے پر ہے، کون صحیح عقیدے پر نہیں ہے؟ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ نماز کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز ہم اپنی نماز لے کر جائیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں آج اپنا احاطہ کرنا ہوگا۔ جس طرح دنیا کے دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آج نماز صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تصدیق کے لیے خود قرآن پاک کو کھولنا ہوگا، خود احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ روشنی دے دے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے قیامت کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھتے جائیں، پتہ چلے ہماری نماز جون سی ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ آج وقت ہے، آج جسم میں جان ہے، آنکھوں میں طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ آپ خود احادیث کی کتابیں اٹھائیں، ان کو پڑھیں، نہیں ہیں خریدیں۔ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی معاملہ ہو، رشتہ دار آ جائیں، کوئی غمی کوئی خوشی ہو جائے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جن باتوں کے اوپر ہم نے پوری زندگی عمل کرنا ہے اور بعد میں انہی باتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، ہم نے وہ آج تک خود اپنی آنکھوں سے پڑھی نہیں۔ احادیث کا مطالعہ جب تک میں نے نہیں کیا تھا تو میں جس بھی مسجد میں جاتا تھا، جا کر تو مسجد کی الماری کو ایسے ہاتھ لگاتا کہ سامنے احادیث ہیں، احادیث کی بکس ہیں، میں پڑھ لوں۔ اتفاق ایسا کہ یا تو مسجد میں احادیث کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، اگر ہوتی تھی تو اس کو لاک لگا ہوتا تھا۔ آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، ایسا کیوں ہے؟ کسی بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر احادیث کی کتابیں وہاں نظر تو آتی ہیں، لیکن شیشے میں بند الماری میں، جس کو کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا وہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں؟ میں نے بھی جب بہت جگہوں پہ دیکھا، بے بس پایا اپنے آپ کو کہ میرے پاس احادیث کی کتابیں نہیں ہیں،
اللہ رب العزت نے جس کی اصلاح کرنی ہو اس کو کھینچ کے وہاں لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دینا چاہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت راستے سے ہٹا نہیں سکتی، اس کو میں ہدایت دے کے رہوں گا، اور جس کو میں راستے سے بھٹکانا چاہوں پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، وہ اس کو راستے پہ پوری دنیا بھی لا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ایک مرتبہ مجھے جمعے کے دن جون سا ہے لاہور کی ایک اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے جامع مسجد اسحاق، میں وہاں گیا جمعے سے 10 سے 15 منٹ پہلے مجھے موقع ملا، میں نے احادیث کی کتابیں دیکھی، دل میں بڑا ولولہ تھا، بڑا جوش تھا، جذبہ تھا۔ میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈی کیا ہوا ہے، زمانہ طالب علمی سے لے کر ماسٹر ڈگری میں بھی ڈیٹیل سے بہت زیادہ احادیث پڑھنے کو نہیں ملتی تھی، صرف وہ سلیبس کا پارٹ ہوتا تھا وہی پڑھنے کو ملتی تھی، تو دل میں حسرت تھی، دل میں محبت تھی احادیث کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کھینچ کے وہاں لے گیا جہاں پر کتابیں پڑھی تھی، میں نے الماری سے جو سا کتاب پکڑی، بیٹھ کر سٹڈی کرنی شروع کی، 10 سے 15 منٹ گزرے، جمعے کا دن تھا، وقت کم تھا، کتاب پڑھی تو دل میں شوق پیدا ہوا صحیح بخاری کہ جو سا میں اس کو خریدوں گا، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ کتاب کو بند کیا، الماری میں رکھی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جو سا ہے چند ہی دنوں میں نے کوشش کی کہ آج جو سا ہے میں نے صحیح بخاری کا کتابوں کا مجموعہ لازمی لینا ہے۔ جب میں نے ارادہ بنایا شیطان پیچھے پڑ گیا، ساجد صاحب کیا کرنے لگے، کتابیں خریدیں گے، یہ کاغذ کی کتابیں جو سا ہے یہ آپ کی الماری میں سجی رہ جائیں گی، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی اور چیز خریدو جس سے کوئی تمہارا فائدہ ہو، بیوی بچوں کا فائدہ ہو، تمہیں فائدہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر کوئی فائدے والی بات ہو نہیں سکتی، آج یہ سودا ہو کے رہے گا۔ شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑا، میں نے الحمدللہ شیطان کی گردن اس دن مروڑ دی، اور میں نے تقریباً 6000 کے قریب جو سا ہے وہ پیسہ خرچ کر دیا، اور صحیح بخاری کا مجموعہ لے کر میں نے گھر پہنچا۔ جب آ کر اس کا مطالعہ کیا تو میری جان میں جان آئی، اصل دین کس چیز کا نام ہے۔ جب تک یہ کتابیں پاس نہیں تھیں اس وقت تک آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، جو کسی نے بتا دیا اس کے اوپر عمل کر لیا، دل میں خیال آتا پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا نہیں ہے، جو بتا دیتے اس کے اوپر عمل کر لیتے۔ لیکن پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے صحیح بخاری بھی ریڈ کی، پھر صحیح مسلم کو بھی جو سا اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کرنے کا موقع دیا، پھر ترمذی شریف جو سی اس کا بھی مجموعہ میرے پاس ہے، اور انشاءاللہ اور بھی کتابوں کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، وہ والی نماز جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز ہو، جو بارگاہ الہی میں رتبہ رکھتی ہو، وہ والی نماز، اور ہر زندگی کے معاملے میں احادیث کا مطالعہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہمیں دین کا اور دنیا کا علم دے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔